یہ لگے ہیں ربیع الاول کے شروع میں. دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا استفادہ کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. باب یہاں پہ تشریف فرما ہے جتنے حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا کی حاجتیں پوری فرمائے. پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے ادا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرمائے. آج کی صفحہ رضا کو سربراہ طریقے فضل کے جعفری جناب قبلہ وسیع حسین مقدسی کی جانب سے بچھایا گیا ہے. خدا تعالیٰ صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے. سایہ تعالیٰ اور سرمت قائم و دائم فرمائے. اور امین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص جن کو کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا اللہ سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. قائد ملت جعفریہ کے مسلم کے درجات عالی ہیں خدا مدعا متعالی فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. مولا کے نام اور چاکروں میں شمار ہو. امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعات وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیدا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسهل مخرجہم واحلل عقدۃ من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب انت وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وہی الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ قصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عناتہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے گفتگو شروع ہوئی ہے. سورہ احزاب سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. اے ایمان والو خبردار کبھی بھی نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا الا ان یؤذن لکم اس وقت تک جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. بے شک سبحان اللہ. آج بھی اگر آپ جہاں تشریف لے جاتے ہیں تو جہاں جہاں اذن دخول لکھا ہوا ہے وہاں پہ ابتدا میں یہی آیت لکھی ہوئی آپ کو ملے گی کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ نبی کے گھروں میں نہیں داخل ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. الی طعام غیر ناظرین اناہ. اور اگر تمہیں کبھی کھانے پہ بلا لیا جائے یا میں یوں کہوں اگر کبھی کریم خاندان کا یہ دل بن جائے کہ وہ تمہیں اپنی عرشی خوراک میں شامل کر لے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
تو پھر بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ خبردار غیر ناظرین نہ ہو اس گھر کے برتنوں پر بھی نگاہ نہ کرنا. سبحان اللہ. کہ برتنوں پر بھی نگاہ نہ کرنا. جس گھر کے برتنوں پر نگاہ کرنا امت کے لیے حرام ہے، اس گھر کی بیٹیوں کو مکے کے کمیوں سے بیاہتے پھر رہے ہو. سبحان اللہ. واہ واہ. برتنوں پر بھی امت کی نگاہ کرنا حرام ہے، کیونکہ اس گھر کے برتن عام برتن نہیں ہیں. صرف ایک چیز کا تذکرہ سامنے آ گیا اور قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں ضمانت کے ساتھ یہ واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ ایک دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت مآب بیٹی کے گھر تشریف لائے، اور جب گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ شہزادی عالمیان چکی پیس رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس آٹے کی گرد سے لباس مبارک کٹا ہوا ہے. سبحان اللہ. توجہ فرمائیے. کائنات کی شہزادی اور آٹے کی گرد سے لباس کٹا ہوا ہے. یہاں پہ ایک لفظ آ گیا تو دوستوں کے سامنے کہتا چلوں. باپ تشریف فرما ہے، ماں بہنوں بیٹیوں تک آواز جا رہی ہوگی. بہت ساری جگہ پہ پورے ملک میں آنا جانا رہتا ہے. بہت سی جگہ پہ دیکھا کہ کچھ بیٹیاں جو بیاہ کے گئی تھی وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں سے واپس کیوں پلٹ آئی، تو کہا وہاں کام کرنا پڑتا ہے. یہ کام کرنا اگر عیب ہوتا تو نبی کی بیٹی کام کرتی. یاد رکھیے گا، گھر کی مزدور کا کام کرنا اس گھر کے لیے برکت ہے. عالمین کی شہزادی چکی چلا رہی ہے اور آٹے کی گرد سے لباس مبارک کٹا ہوا ہے. رسول خدا نے ابھی یہ بالکل نئے نئے دن ہیں کہ ملکہ عصمت بیاہ کی سلطان ولایت کے گھر ہے. ابھی شہزادہ امام حسن مجتبیٰ بھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے. قریب ہیں شہزادے کی دنیا پہ ظہور کے دن. رسول خدا نے بیٹی کو دیکھا تو عجب جملہ کہا کہ میری شہزادی یصاعدو کے لطعن الشہیر البشیر النذیر. بیٹی کیا آپ چاہیں گی آپ کی چکی وہ چلائے جسے اللہ نے بشیر و نذیر بنایا؟ بشیر نذیر بنایا ہے. چکی چلانے کی خواہش وہ کر رہا ہے جس کے ہر فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء میں سے خدا بند عالم نے کبھی کسی نبی کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے. خدا نے یہ تو فرمایا ہمارے سامنے بنائی، یہ نہیں فرمایا میں نے بنائی. توجہ تھوڑا سا زبان پر کر دیجیے. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بنائی. حضرت موسیٰ نے دریا میں رستہ بنایا، یہ کہا موسیٰ نے بنایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بنایا. حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، مردے زندہ کیے. یہ مردوں کو زندہ کرنا خدا کا فعل ہے، لیکن فرمایا یہ عیسیٰ ہے جو مردے زندہ کر رہا ہے. عیسیٰ مٹی سے پرندے بنا کے اڑا رہے ہیں، خدا نہیں فرما رہا کہ یہ پرندے میں نے بنائے ہیں. یہ عیسیٰ نے بنائے ہیں. باقی سارے کام چھوڑے. ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، خدا کا گھر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن خدا نے نہیں فرمایا کہ یہ گھر میں نے بنایا. کہا دیکھو ابراہیم اور اسماعیل نے ہمارے گھر کی دیواروں کو بلند کیا. ہر نبی عمل حکم الہی سے کرتا رہا، لیکن خدا نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل میں نے کیا. کسی نبی کے عمل کو اپنی طرف نسبت نہیں دی. اللہ جانے مصطفیٰ میں کمال کیا ہے. کچھ کہے تو خدا فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ. اللہ اکبر.
کرتا کہ جب تک کہ میری وحی نہ ہو جائے اور مصطفیٰ کچھ کرے تو پھر بھی آیت نازل ہو جاتی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے حبیب یہ جو تو کر رہا ہے نا یہ تو نہیں میں اللہ کر رہا. خدا نبی کے قول کو بھی اپنا قول کہتا ہے, خدا نبی کے فعل کو بھی اپنا کہتا ہے. جس کے قول اور فعل کو اپنا کہتا ہے, جس کے قول اور فعل کو خدا اپنا کہتا ہے, وہ کہہ رہا ہے بیٹی اگر چاہیں تو میں چکی چلاؤں. اگر آپ چاہیں بابا جان آپ میرے والد گرامی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, آپ میرے گھر میں چکی چلائیں گے, آپ میرے لیے آٹا پیسیں گے. رسول نے مسکرا کے کہا بیٹی اپنی مرضی سے نہیں, وہ کہہ رہا ہے چلاؤ. پاک بی بی کی ذات پہ بلند تر صلوات. چلاؤ جس کے گھر کی چکی اللہ نبی سے نہیں سلطان الانبیاء سے چلوائے. خدا کی طرف سے حکم ہے کہ یہ چکی چلائی جائے. جب خدا کے حکم کا معاملہ آیا تو شہزادی نے فرمایا پھر تو سر تسلیم خم ہے. شہزادی نے اپنی مسند چھوڑی اور بی بی اپنے حجرے کی جانب چلی. رسول اس جگہ پہ تشریف فرما ہو گئے جہاں بطول بیٹھی تھی, اور اب رسول نے اللہ اکبر جملہ کہو اپنے دوستوں کے سامنے. بطول کی چکی کو نبی نے کہا السلام علیک ایتھا الرحا. بطول کی چکی میرا سلام. سبحان اللہ. نہیں توجہ فرمائے, میں آہستہ آہستہ باتیں دوستوں کے سامنے ہدیہ کرتا چلا جاؤں. بطول کے گھر کی چکی میرا سلام. جس کے گھر کے پتھروں کو نبی سلام کرے اسے زہرا کہا جائے. چکی کو سلام, اور چکی نے نبی کے سلام کا جواب دیا, اور پھر نبی نے چکی کو چلانا چاہا. ابھی نبی نے ہاتھ بڑھایا, روایت کا ضامن ہے, چکی نے فصیح عربی زبان میں کہا مالک علیکا الا طعن الشعیر ایھا البشیر النذیر. کیا اب بشیر النذیر کے لیے یہی رہ گیا ہے کہ وہ چکی چلائیں گے؟ جیسے اللہ نے بشیر النذیر بتایا, اب ان کے لیے یہی ہے کہ وہ چکی چلائیں گے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دینا تو میں ساری دنیا کا اناج پیس ڈالوں. میں ساری دنیا کا اناج پیس ڈالوں. یہ کہنے کے بعد چکی خود بخود چلنا شروع کی. سبحان اللہ. توجہ کسی منزل پہ لے کے جانا ہے. چکی چلتی چلی جا رہی ہے اور اب نبی ایک ایک مشت دانے کی چکی میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. چکی آٹا بناتی چلی جا رہی ہے. نبی دانے ڈال رہے ہیں, چکی آٹا بنا رہی ہے, حتیٰ کہ دانے ختم ہو گئے, چکی چل رہی ہے. توجہ توجہ توجہ, یہی کہ مجھے لے کے آنا تھا. رسول فرما رہے ہیں دانے ختم, چکی رک جا, اور چکی ہے کہ چلتی چلی جا رہی ہے. کہا رکتی کیوں نہیں؟ کلا اسکن حتی تزمن الی اللہ الجنت ونجات من النار. یا رسول اللہ اس وقت تک نہیں رکوں گی جب تک آپ میرے لیے جنت کی ضمانت نہیں دے دیں گے. جب تک کہ آپ مجھے جنت کی ضمانت نہیں دے دیتے, وَنِجَاءَةً مِّنَ النَّارِ,
اور جہنم سے نجات کا پروانہ مجھے نہیں دے دیتے. بطول کے گھر کا پتھر ہے اور بصیرت دیکھیں، پتھر کہہ رہا ہے جنت کی ضمانت دے دے، جہنم سے نجات کی ضمانت دے دے. تو اس وقت رسول اللہ نے چکی کی طرف دیکھ کے کہا یا ایتھا الرحا انت الحجر، اے چکی تو پتھر ہے. لیس لک عینین، تیرے لیے تو آنکھیں نہیں جن سے تو گناہ کرے. توجہ، تیری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں جن سے تو گناہ کرے، تیرے کان نہیں ہیں جن سے تو کوئی بری چیز سنے، تیرے ہاتھ نہیں ہیں جن سے تو گناہ کر سکے، تیرے پاؤں نہیں ہیں کہ جن سے تو چل کے کسی گناہ کی منزل پہ چلی جائے. جب تجھ سے گناہ ہی ممکن نہیں ہے تو اللہ نے تو جہنم بنائی ہے گناہ گاروں کے لیے، پھر تجھے جہنم کا کیا خوف ہے؟ تو جہنم سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ اس وقت تک کہنے لگی یا رسول اللہ میں بطول کی چکی ہوں. اور آپ کی بیٹی جب چکی چلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے. اور جب چکی چلاتے ہوئے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہی تھی تو اس میں وہ فرما رہی تھی کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا لِلنَّاسِ وَالْحِجَارَةُ کہ اے دنیا والو اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے جائیں گے. توجہ، ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے جائیں گے. یا رسول اللہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اس جہنم کا ایندھن والا پتھر بنا دیا جائے، مجھے جہنم کے ایندھن والا پتھر بنا دیا جائے. ابھی رسول خاموش ہے کہ جبریل نازل ہوئے، دونوں ہاتھ کندھوں پہ رکھ کے کہا یا رسول اللہ ان اللہ یقرب السلام و یخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس چکی سے کہہ دے، اس چکی سے کہہ دے کہ میں نے تو ان پر بھی جہنم حرام کر دی ہے جن کے دل میں بطول کی مودت ہے اور اسے تو بطول نے چھو لیا ہے. جن کے دل میں بطول کی مودت ہے، صرف اس مودت کی وجہ سے فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں جو جہنم سے چھڑا لے. جن کے دلوں میں مودت ہے، اس مودت کی وجہ سے ہم نے ان پر جہنم حرام کر دیا ہے اور اسے تو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اسے بطول نے مس کر لیا. اسے تو یہ شرف حاصل ہو گیا، بطول نے مس کر دیا. اس وقت وہ بھی تو پھر بطول کے گھر کا پتھر ہے نا. کہنے لگی یا رسول اللہ پھر خدا سے کہیے کہ بطول نے مجھے مس کیا تو مجھے پھر اجر بھی تو چاہیے. نجات تو مل گئی اس لفظ کی وجہ سے، لیکن بطول کے گھر کا پتھر ہوں تو مجھے کچھ اجر بھی چاہیے. اس وقت خداوند عالم نے کہا بشر الرحا، اے میرے نبی اس چکی کو مبارکباد دے دو کہ میں نے اسے افضل الاحجار الجنت وجعلها فی کسر فاطمہ، میں نے اسے جنت کا سب سے افضل پتھر بنا کر بطول کے گھر کی زینت بنا دیا. اللہ اکبر، جنت کا سب سے افضل پتھر جسے نبی کی بیٹی نے مس کر لیا ہے. میں جملہ کہوں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ان سے پتھر بھی منسوب ہو جائے نا وہ بھی عزت دار ہو جاتا ہے. جو دنیا کا سب سے افضل پتھر ہے اس کا نام حجر اسود ہے. جو جنت کا سب سے افضل پتھر ہے وہ بطول کے گھر کی چکی کا پتھر ہے. اور حجر اسود کو بھی صرف پتھر نہ سمجھا جائے، یہ صرف پتھر نہیں. یوم اعراض جب خداوند عالم نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ان تمام روحوں کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا گیا. نہیں توجہ فرما رہے، امیر کائنات کی ولایت کو پیش کیا تو جن جن روحوں نے ولایت کا اقرار کر لیا خداوند عالم نے ایک فرشتے سے کہا ان اقرار والوں کی فہرست بناؤ. توجہ، اقرار والوں کی فہرست بناؤ. فرشتے نے فہرست بنائی. خداوند عالم نے کہا یہ فہرست نکال لے. اس فرشتے نے وہ فہرست اپنے اندر نکال لی اور آپ خداوند عالم نے کہا کون حجر ان پتھر ہو جا. نہیں توجہ فرما رہے، ہاں یہ صرف پتھر نہیں ہے، وہ فرشتہ تھا کہ جس کے پاس ان کی فہرست موجود ہے جن کی روحوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. وہ پتھر ہو گیا اور اب خداوند عالم نے جبریل سے کہا اس پتھر کو میرے گھر کے ساتھ نصب کرنا اور پھر اس پتھر سے کہا یاد رکھنا سارا جہان آئے گا
काबे का तवाफ करते हुए हर तवाफ में चूमना वाजिब है, चूम न सको तो सलाम करना वाजिब है। जिसे दुनिया वाले घूम घूम के सलाम करें वो हजर अस्वद है, और जिसे अल्लाह का नबी सलाम करे वो बतूल के घर का पत्थर। सुल्तानुल अंबिया उसे सलाम भी कर रहे हैं, उसे बशारत भी दे रहे हैं। और फिर होना चाहिए ना, उस पत्थर से पीस कर जो आटा निकले, उस आटे से जो रोटियां बने, फिर जरूरी है ना उन रोटियों के बदले में जन्नत मिलनी चाहिए। और रोकने की कोशिश, अल्लाह ये आज़ादारी रोकने की कोशिश बतूल की जिंदगी में भी की। अल्लाहु अकबर। नबी की बेटी ने अपने बाबा की आज़ादारी जब उनके घर में नहीं करने दी गई, लोग शिकायत लेकर अली के पास आ गए, या अली बतूल को कहो या दिन को रोया करे, या रात तुम दिन को रोए तो हम रात को आराम, रात को रोए तो हम दिन को। अमीर कायनात ने मदीने से बाहर एक घर तामीर किया जिसका नाम ही बैतुल हुस्न रखा, गम का घर, जहाँ बतूल जाकर अपने बाबा को रोया करती। लेकिन एक दिन जो गई तो रोती हुई वापस आई। अली ने पूछा ज़हरा क्या हुआ? रोते हुए कहा या अली लोगों ने वो घर भी जला दिया। घर जलाने में ये लोग इतनी जसारत कर चुके थे। नबी की वो बेटी, शहादत मैंने नहीं पढ़नी जो ज़ाकिर आखिर में है, शहादत पढ़ेंगे बस एक जुमला अपने हिस्से का। जिसके आने पे अल्लाह का नबी खड़ा हो जाता था वो कई घंटे दरबार, और सिर्फ खड़ी नहीं रही, जितनी देर खड़ी रही किसी ने पूछा भी नहीं आई क्यों। नबी की बेटी कई घंटे से खड़ी है, कहने लगा क्यों आई है? जनाब सैयदा ने कहा अपने बाबा का हक लेने आए। कहा कोई सबूत कि वो तुम्हारा हक है? शहजादी ने चादर के पल्लू से वो तहरीर निकाली जो तहरीर रसूल लिख के दे गए थे। वो तहरीर जनाब सलमान के हाथ में दी। जनाब सलमान ने वो तहरीर तख्त पे बैठे हुए शख्स के हाथ में दी। अभी वो शख्स पढ़ रहा था कि साथ खड़े हुए बंदे ने वो तहरीर हाथ में लेकर बतूल के सामने उस तहरीर के इतने टुकड़े किए, और सिर्फ टुकड़े नहीं किए, उस तहरीर को दरबार में फेंका। तकरीर का फेंकना था, नबी की बेटी जमीन पे बैठ गई। जमीन पे बैठ के तहरीर के टुकड़े ऐसे चुने जैसे हुसैन ने कासिम करबला से चुना था, और रो रो के कहती रही बाबा अभी तो आपका कफन भी मैला नहीं हुआ, आपकी उम्मत ने आपकी तहरीर के टुकड़े कर डाले। ये कहते हुए नबी की बेटी ज़ईफ हो गई, कमर झुक गई। कबूल करें दरबार से दो जुमले कहने हैं। दरबार से अली अल्लाह अकबर बीबी घर तशरीफ लाई, घर तशरीफ ला के अपनी मसनद पे तशरीफ फरमा। सोचना कितना तगय्युर आ गया कि पुश्त के पीछे से सगी बेटी ने कहा ज़ईफा ये मेरी माँ की मसनद है, ये मेरी माँ की मसनद है। रो के कहा ज़ैनब पहचान मैं तेरी माँ ज़हरा। ये सुनना था, बेटी ने करीब आके कहा अम्मा ज़ईफ़ी तारी हो गई, अम्मा बूढ़ी कैसे हो गई? रो के कहा ज़ैनब दरबार से होकर आई, दरबार का नाम आना था। कहा अम्मा जानती थी दरबार में क्या होगा, फिर दरबार क्यों गई? हाथ आजाद कर लेना। रो के कहा ज़ैनब ज़माना कहे तू न कहना, ज़ैनब मैं सहाबी के दरबार, तू शराबी के दरबार। ज़ैनब मैं चंद घंटे खड़ी रही, तू कई घंटे खड़ी रहेगी। ज़ैनब मैं चादर पहन के गई, तुझे चादर उतार के
चादर उतरती देख आई। जिस दरबार में हक नहीं मिला मुझे माफ करना, लोग आग लेकर उसी के दरवाजे पर। अजरों को बदलना, अजरों को बदलना। मैंने कहा मैंने पूरी शहादत नहीं पढ़नी, बस एक रिवायत पढ़ूंगा। लोग आग लेकर उसी के दरवाजे पर। बतूल का दरवाजा चलाया। सैयद अब्दुल रज़ाक अल-मुकर्रम ने जो रिवायत लिखी है वो कलेजा चीर देने वाली रिवायत है। वो कहते हैं दरवाजा चला के दरवाजे को लात मारी गई और दीवार और दर में ज़हरा आ गई। यही सारी जिंदगी रोने के लिए दीवार और दर में ज़हरा आ गई। वो शख्स जिसने दरवाजा गिराया, उस शख्स की जबान से वो रिवायत लिखते हैं कितना बड़ा जालिम होगा जिसने दरवाजा गिराया। वो शख्स कहता है जब दीवार और दर में ज़हरा आई ना तो इतना दर्दनाक बैन किया बतूल। अजरों को बदलना है कर लेना, नबी की बेटी का बैन है। इतना दर्दनाक बैन किया बतूल ने। वो कहता है एक दफा मेरा भी कलेजा हिल गया कि मजदूर होके कितनी तकलीफ में होगी कि इतनी दर्दनाक चीख मारी है, इतना दर्दनाक बैन किया है। कहता है मुझे भी दर्द आया कि यक मेरे जहन में ख्याल आया, मजदूर है, तकलीफ में है, बैन कर रही है, लेकिन है तो अली की ज़ौजा। कहता है ये ख्याल आना था, मैंने और जोर से दरवाजा मारा। अब जो मारा बतूल जमीन पे गिर गई। जलता हुआ दरवाजा हाथ आजाद करना बतूल के ऊपर गिर गया। अब नीचे ज़हरा, ऊपर दरवाजा, ऊपर से लोग गुजर गए। रो के कहती रही या अली मेरा मोहसिन शहीद। अजरों को बदलना, अजरों को बदलना, अजरों को बदलना। मोमिन हौसले से जुमला सुनना, मैंने समेट लिया अपने बयान को, बस हौसले से एक जुमला सुनना। चलता हुआ दरवाजा बतूल पे ऊपर से लोग गुजर गए और मैं क्या कहूँ आपके सामने, मैं नहीं जानता बतूल ने चलता हुआ दरवाजा हटाया कैसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन इतना जानता हूँ कि हटाया क्यों है। हाँ हाँ, आप में से हर एक मेरा गवाही देगा और खास तौर पे माओ बहनों बेटियों में जो माएँ हैं ना वो गवाही देंगी। जब कोई मुसीबत बच्चों की तरफ आए ना, अल्लाह अकबर, फिर माँ को अपना दर्द भूल जाता है। बतूल जानती थी जो दरवाजा गिरा के गुजर गए, आगे हसन और हुसैन है, ज़ैनब कुलसूम है। बतूल ने जो दरवाजा हटाया क्या देखा, एक जालिम अली के गले में रस्सी डाल रहा है। और बतूल ने आगे बढ़ के एक हाथ रस्सी में डाला, दूसरे हाथ से अपने बच्चों को संभाला। एक जालिम ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा, एक ताज़ियाना बतूल के दाएं हाथ में मारा, तलवार का रास्ता बतूल के बाएं हाथ। अजरों को बदलना, अजरों को बदलना है कर लेना यार। यही तो रोने का दिन है, आज नहीं रोएंगे तो कब। बतूल को लगने वाले ताज़ियानों पे नहीं रोएंगे तो कब रोए। अजरों को बदलना, अजरों को बदलना। जनाब सैयद आप बॉर्डर ने इतनी जख्मी हुई नबी की बेटी, बस सिमट गया मेरा बयान, सिमट गया। ये जितने जख्म लगे हैं ना, ये लगे हैं रबीउल अव्वल के शुरू में। नबी की बेटी की शहादत हुई है जमादी उसानी की 3 तारीख को। जख्मी होने और शहादत के दरमियान 90 दिन का फासला, 90 दिन का फासला। पस्तियां शिकस्ता, हाथ शिकस्ता। जो जुमला कहने लगा हूँ हाथ पहले जोड़ रहा हूँ, सादात उज़ाम से माफी पहले मांग रहा हूँ, किबला हाथ पहले जोड़ रहा हूँ। लेकिन जमानत है रिवायत की जो पढ़ने जा रहा हूँ। 3 महीने में हौसले से एक जुमला बता दो अगला, फिर रिवायत कर देता हूँ आपके सामने। 3 महीने में जख्म ठीक होते हैं, जख्म भरते हैं, जख्मों में बेहतरी आती है ना। 3 महीने बाद जब दुनिया से चली गई ना तो वो शख्स जिसने बतूल को जख्मी किया था, उसने हजरत मिकदाद को दरबार में बुलाया। बुला के कहा मिकदाद ये बता किस हाल में दुनिया से गई।